بہت ساری کٹھن مشکلات آئیں اور اس کے بعد فائنلی یہ پاس ہو گئی یہ پارلیمنٹ سے. کس طرح سے آپ اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کر لیں کہ یہ نوبت آئی کیوں. جی یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے بہت سارا جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات تو ہم نے ہمیشہ اپنے پروگراموں میں کی, اور جوڈیشل ایکٹیویزم افتخار چودھری سے شروع ہو کے پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اس کے بعد گلزاری, کھوسوی, ثاقبی, بندیالی عدالتیں رہی. ایک تماشا بنائے رکھا انہوں نے. یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو یہ دن شاید دیکھنا نہیں پڑتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وٹ پرومپٹیڈ اٹ, سب سے زیادہ اس میں پھرتی اور تیزی کیوں آئی. جی ٹھیک ہے جی. میرے خیال ہے اس کی بڑی حد تک ذمہ داری کو لوگوں کا خیال ہے یہ, اور میں متفق ہوں اس سے, وہ بھائی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا. انہوں نے اگر فیصلے لکھتے وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہوتا اور مطلب ہے ڈھنگ کے فیصلے کیے ہوتے تو آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سب سے زیادہ سٹرونگسٹ امیدوار ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ 8-5 والے فیصلے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پی ٹی آئی نے بندے کے حوالے سے جو ریفرنس مانگیا ہوا تھا. اچھا خاصا باہر میں یہ کھلے بندوں بات ہوتی تھی کہ جی یہ 8-5 کا الٹ فیصلہ ہے, یعنی یہ خان صاحب کے حق میں نہیں جائے گا بلکہ یہ ان کے خلاف جائے گا. اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی اس میں شریک نہیں تھی, اس میں اس پٹیشن میں شامل نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ اس میں یہ پرے نہیں کی گئی تھی کہ جناب آپ پی ٹی آئی کی سیٹیں واپس دے دیں. اس فیصلے کے پیچھے سوائے جذبات اور کچھ ایمبیشنز کے, جتنا مرضی آپ اس کو کھنگال لیں, کچھ اس میں سے نکلتا نہیں ہے. اچھا. آپ نے وہ فیصلہ دیا, اس میں ایرر آف ججمنٹ تھی, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 2 مرتبہ اس کی وضاحتیں پیش کی, جس کی کہ قانونی نظر میں گنجائش نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی وضاحتیں بھیجیں. نہ اس طرح کی وضاحتیں پہلے کبھی کی گئی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے 2 مرتبہ ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے. پہلی دفعہ بھی انہوں نے رجسٹرار سے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہوا. کسی نے درخواست نہیں دی, کوئی فائل موو نہیں ہوئی, کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں ہوئی, تو یہ ایڈوائس کیسے جاری ہو گئی. اور پھر اس پر وہ کہتے ہیں نا ترے پہ ترا, اب یہ ایک اور انہوں نے کل جو ہے وہ جاری کر دی تھی. تو یہ ساری چیزیں مل کے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا جج جس کا ٹریک ریکارڈ واز ایکسلنٹ, ان کا اگر آپ کیریئر دیکھیں اٹھا کے, تو وہ اگر یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں نے انصاف کا بول بالا کرنا ہے, تھوڑا سا سمجھداری سے یعنی کنڈکٹ کرتے, تو آج ہی واز دا انڈسپیوٹڈ چیف جسٹس آف پاکستان آفٹر قاضی فائز عیسیٰ's ریٹائرمنٹ. از دیٹ رائٹ؟ اچھا جی. سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے خیال سے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو انہیں یہ دلاسے دے رہی تھی یا شاید یقین دہانیاں کرا رہی تھی کہ ہم اقتدار میں آئے اس فیصلے کے بعد, اور پھر دیکھیں ہم کیا کریں گے آپ کے لیے, وہ میرے خیال سے وہ اس طرح کے لارے لپے جو ہیں وہ ججز کو سیریسلی نہیں لینے چاہیے. اب آ جائیں جناب تھوڑا سا یہ کہ یہ ڈرافٹ جو ہے یہ چھوٹی سی چیز, ابھی ججز کے ہم بات کریں, اب یہ جو 3 ججز کے نام سجیسٹ کرنے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیں پھر اس کے بعد آتے ہیں. دیکھیے جو ڈرافٹ جو اب قانون بن گیا ہے, اس کے اوپر پی ٹی آئی بالکل متفق تھی. ہاں, ریکال کر کے دیکھیں وہ پریس کانفرنسز جب انہوں نے, ایک تو یہ ہے کہ 10 اجلاس میں انہوں نے شرکت کی, مولانا سے ملاقاتیں اس کے علاوہ ہیں, اور مولانا سے ڈرافٹ پہلے اپنے ڈرافٹ پیش کیے گئے, پھر ایک ڈرافٹ پر متفق ہوئے. عمر ڈوگر نے بھی کہا ہم متفق ہو گئے ہیں, بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہم متفق ہو گئے ہیں, اسد کیسر نے بھی کہا ہم بہت قریب ہیں, اینڈ پھر سڈنلی پتہ چلا کہ آپ نے تو بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ آپ کیا کرتے رہے ہیں ان اجلاسوں میں بیٹھ کے, آپ کیا چھک مار رہے تھے؟ یہ سوال تو ہے نا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نا یہ موقف رکھ رہی ہے کہ ڈرافٹ جو تھا وہ تبدیل کر دیا گیا, جو ہمارے پاس قطعاً تبدیل نہیں کیا گیا. مولانا نے خود اونرشپ لی ہے اس کی کہ یہ وہی ڈرافٹ ہے جس کا جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اتفاق ہوا تھا. تو یہ تو اب ساری بات کی جو بیکار باتیں ہیں نا, اس کے اوپر تو زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے, یہ بھی ہم طے کریں گے کہ اس پورے گیمبٹ میں گینر کون ہے. تو میرے خیال سے
کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ہی از دا مین گینر آؤٹ آف دس ہول تھنگ. اچھا. انہوں نے اپنی ساری شرطیں منوائی ہیں, انہوں نے جو وہ سمجھتے تھے کہ قانون یعنی آئین کی اسپرٹ میں نہیں ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا. ساری طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں, یعنی بلاول بھٹو بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں, نواز شریف بھی تعریف کر رہا ہے, شہباز شریف بھی تعریف کر رہا ہے. یو نو واٹ, تو ہو از دا گینر؟ سو پی ٹی آئی یہاں پر بھی پی ٹی آئی ہیز لاسٹ. ایک اور بات آخری, اس سے بعد میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں, کس قدر شدید پروپوگنڈا تھا ہمارے لوگ اٹھا لیے, ان کی بیویاں اٹھا لیں, ان کے کاروبار بند کر دیے. سلیم شاہد صاحب اور زرکا صاحبہ جو ہیں وہ اغوا ہو چکے ہیں, وہ بک چکے ہیں. ان میں سے ایک بندے نے ووٹ نہیں دیا. ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں نا, میں بتا رہا ہوں نا, جو نام لیے جا رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ آیا ہاؤس میں؟ زین قریشی, اس کے بارے میں کہا گیا اس کے بیوی کو اٹھا لیا, اس کو اغوا کر لیا. وہ زین قریشی کا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے, ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے, اس میں اس نے جو لان تان کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے پروپوگنڈا کیا تھا کہ میں اغوا ہو گیا ہوں اور میں اسمبلی کے ارد گرد پایا جاتا ہوں تاکہ ضرورت پڑے تو میں ووٹ دے دوں. اس نے دو باتیں کی. اس نے کہا کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں کسی سرکاری افسر سے ملا, کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اسمبلی کے پاس پایا گیا تھا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے پروپوگنڈے کا کون ذمہ دار ہے؟ جن لوگوں کا نام لے لے کے انہیں غدار اور یعنی منحرف ضمیر فروش کہا گیا, وہ اب ان سے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ بھائی صاحب آپ بتائیے کہاں ہم نے ووٹ دیا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے, جو 8 انڈیپینڈنٹ تھے نیشنل اسمبلی میں اور کچھ تھے سینٹ میں, اصل میں ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے. پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جیتے تھے عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے. وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن لڑا تھا انڈیپینڈنٹ. تو ایک تو یہ سارا پروپوگنڈا جو پورے 10-15 دن تک چلتا رہا ہیز کم بیک آن ٹو دا فیس آف دا پی ٹی آئی. یہ کوئی مجھے اس کے بارے میں کہنے میں جھجک نہیں ہے. میرا سوال بخاری صاحب آپ سے یہ تھا, جس طرح سے پہلے سینیورٹی کی بنیاد پہ چیف جسٹس لگایا جاتا تھا, لیکن اب حکومت نے جو یہ تبدیلی کی ہے, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 ایک اور سوال ہے بخاری صاحب, اب یہ جو 3 نام قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے بھیجیں گے, ان میں منصور علی شاہ بھی ہیں, یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں, پھر منیب اختر صاحب بھی ہیں, تو بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ چانس بن رہا ہے, یا کیا اس میں آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جو بہت وضاحت طلب ہے, جی, وہ یہ کہ دنیا میں ججز کا خود ججز کو اپوائنٹ کرنا یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے. جو اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں اس میں ہر دوسرے بندے نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ سسٹم کہیں اور نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں, آپ چاہے امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے نیدرلینڈ ہے, چاہے کینیڈا ہے, جہاں مرضی آپ دیکھ لیں, یہ ہمیشہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے, پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ کی نوبت آتی ہے. یہ پاکستان میں جو 19ویں ترمیم کے تحت یہ اختیار لے لیا گیا تھا نا جی, یہ اس کی واپسی بہت ضروری تھی, اس کے بغیر جوڈیشل سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو پروپوگنڈا ہے کہ کوئی شب خون مار دیا ہے, کوئی انقلاب آ گیا ہے, جوڈیشری بک گئی ہے, جوڈیشری رل گئی ہے, دس از ایبسولوٹ نانسنس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جس طرح کی تشکیل ہے, اس کا جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ ذرا طے کر لیتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں ہم کہ چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا. جی, یہ بہت ضروری ہے. پارلیمانی کمیٹی کتنے لوگوں پر دیکھیے, مشتمل ہے, یہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس میں 8 ممبر ہوں گے نیشنل اسمبلی کے. ٹھیک. اس میں سے 4 اپوزیشن کے ہوں گے, 4 حکومت کے ہوں گے. ذرا غور سے سنتے جائیے. جی. اس میں 4 ارکان جو ہیں وہ سینٹ کے ہوں گے, 2 اس کے اندر حکومت کے ہوں گے اور 2 اپوزیشن کے ہوں گے. بیلنس ہو گیا. کریکٹ. یہ کمیٹی چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے 3 نام کو ریویو کرے گی. اس میں میرٹس دیکھے گی کیا ہے, اس میں ریپوٹیشن دیکھے گی کیا ہے. دیکھیں نا, یہ چیزیں ہیں نا جو غور کرنے والی. ان میں سے کوئی ایک نام پھر وہ پرائم منسٹر کو بھیج دیں گے ریکمینڈ کر کے. پرائم منسٹر صاحب اس کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ پریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے اس چیف جسٹس کی تقرری کے لیے. ٹھیک ہو گیا. کلیئرٹی ہو گئی, کوئی اس میں ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ جی اب کیا ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھنٹے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں 3 نام انیشیٹ کرنے ہیں. اب وہ 3 نام بظاہر وہی ہیں جو آپ نے لیے, کیونکہ سینئر موسٹ اس وقت جو ہے منصور علی شاہ ہے.
منیب اختر دوسرے نمبر پر ہیں یا یہ آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں. لیکن اس امینڈمنٹ میں جو ایک کیچ ہے وہ یہ ہے کہ اب سینیارٹی از ناٹ دا اونلی کنسیڈریشن. ٹھیک ایک اور سوال ہے بخاری صاحب آپ سے. پہلے یہ تو پورا کر لوں جواب آپ کا. سینیارٹی از ناٹ دا اونلی ریپوٹیشن, اور بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی, ٹریک ریکارڈ کیا ہے, فیصلے کیسے کیے ہیں, پبلک پرسیپشن کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر وہ نام پریزیڈنٹ کو جائے گا اور پریزیڈنٹ اس کو اپوائنٹ کر دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ نے جو نام بھیجنے ہیں اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ یہی 3 نام ہوں گے, انلیس آف کورس کہ ان میں سے کوئی ایک کہے کہ جی میں نہیں پڑھنا, تو پھر نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے وہ لسٹ میں آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھیجے ہوئے ناموں میں سے اب یہ پارٹی اس نے کمیٹی نے 12 رکنی نے چننا ہے کہ کس کو وہ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہوا میں بن جائے گا, اس کے لیے ان کو جواز بتانا ہوگا کہ کیوں اس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ if better sense prevails it should be Justice Mansoor Ali Shah and nobody else. If better sense prevails. اب آپ کی سوال. اچھا بخاری صاحب, اب یہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو بنا دی گئی ہے, اب 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی, ایک نام جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا. ایک نام چننا پڑے گا. بخاری صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ 2/3 اکثریت ملی تو یہ بل پاس ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی اس طرح سے ہی یونٹی دکھائی جائے گی جس طرح سے پہلے دکھائی گئی متفقہ طور پہ, جس طرح سے منظور کی گئی 26ویں آئینی ترمیم, اسی طرح سے یونٹی دکھائی جائے گی آگے بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھا, میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اس میں برابر کی ریپرزنٹیشن ہے. 12 ارکان میں سے 6 ان کے ہیں, 6 ان کے ہیں, اور کنسنسس ایمرج ہوگا تبھی نام فائنل ہوگا نا, ظاہر ہے. اب یہ تو میرا خیال ہے ان پر چھوڑ دینا چاہیے کہ انہوں نے کس وقت کس کے حق میں بیٹھنا ہے, وہ ہم طے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کرے گی تبھی وہ نام فائنل ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل کمیشن کی جو فارمیشن ہے پہلے ہم وہ بتا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 4 تو ججز ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی, یعنی وہ سینئر ترین ججز جو 4 ہوں گے وہ ہوں گے. 4 اس میں پارلیمنٹیرین ہوں گے. یہاں بھی جو ہے 2 حکومت کے ہوں گے, 2 اپوزیشن کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اس میں وزیر قانون صاحب ہوں گے اور اٹارنی جنرل ہوں گے بائی ورچیو آف بینگ دا لا مین. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک نمائندہ بار کا ہوگا جس کا کم از کم 15 سالہ تجربہ ہونا چاہیے, اور ایک اقلیتی یعنی ارکان جو ہیں ان کی نمائندہ ایک خاتون ہوگی. تو یہ اصولی طور پہ 12 رکنی بنا. اس کے 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ سپریم کورٹ کے باقی ججز جو ہیں, چیف جسٹس تو لگا دیا نا اس 12 رکنی کمیٹی نے, جو باقی ججز ہیں جو نئے رکھے جائیں گے, یہ جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سلیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام جو اس نے اہم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی بینچز جو نئے تشکیل پائے ہیں ان کے ججز کا تقرر بھی یہی کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے. اور وہی طریقہ کار ہوگا کہ نام فائنل کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کو بھیجیں گے, پرائم منسٹر صاحب اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجیں گے, اور پریزیڈنٹ صاحب اس کو تقرری جو ہے وہ ہو جائے گی. بالکل. اپیرنٹلی اٹ لکس لائک اے ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ ویری سمپل سسٹم. ٹھیک ہے. اصل بائٹ اس میں وہی ہے کہ پہلے یہ سارے کام ججز خود کرتے تھے. اب یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی لانے کی غرض سے جو یہ کمیٹیاں اور کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن بنا ہے, اب یہ کام ان کا ہے. دیکھیے اس کو کئی اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ شب خون ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی انقلاب نیگیٹو انقلاب آ گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن اور خاص طور سے 18ویں ترمیم کی روح سے دیکھیں, یا چارٹر آف ڈیموکریسی کو جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ریڈیکول کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دیٹ واز اے ڈاکومنٹ, دیٹ واز اے ڈیموکریٹک ڈاکومنٹ among all the political parties of that time. So you cannot just throw it away. اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ نہ 73 کانسٹیٹیوشن کا ہے اکیلا, نہ یہ اس کمیٹی کا ہے. This was initially done by قائد اعظم محمد علی جناح in his speech جس کا ریفرنس دیا گیا ہے. ٹھیک. And as I said پوری دنیا میں بھی یہی سسٹم ہے. تو اس لیے اس کے حوالے سے پریشانی جو ہے اب ختم ہو جانی چاہیے.